بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، اے حمید کا مشہور و معروف ناول۔ ہماری زمین سے 18 لاکھوں میل اوپر، جہاں ہر وقت کالے بادل چھائے رہتے ہیں، وہاں جن بھوتوں، بدروحوں اور ناپاک جادوگروں کی بستی تھی۔ یہ سامری کی جادو نگری تھی۔ سامری ان جن بھوتوں، بدروحوں اور ناپاک جادوگروں کا بادشاہ تھا۔ جو بدروحیں اپنے گناہوں کی وجہ سے مرنے کے بعد فضا میں بھٹکتی پھرتی ہیں، انہیں سامری کے جادوگر اور جن بھوت پکڑ کر اپنی جادو نگری میں لے جاتے اور انہیں اپنا ساتھی بنا کر رکھ لیتے۔ جادوگروں کے سردار اور بادشاہ سامری کے پاس اتنی بڑی طاقت تھی، وہ جن بھوتوں پر حکومت کرتا تھا، مگر اسے انسانوں کی دنیا، سائنس کی ترقی اور دنیا میں بسنے والے نیک انسان ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ سامری برائی اور بدی کا جادوگر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کی ناپاک طاقت اتنی بڑھ جائے کہ وہ اپنے جن بھوتوں اور بدروحوں کی فوج سے دنیا پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لے۔ اس لیے اس نے انسانوں کی دنیا اپنے شیطانی چیلے ہامون جادوگر اور بالبطوری چڑیل کو بھیج رکھا تھا کہ وہ وہاں جا کر انسانوں کو تنگ کریں۔ جو نیک انسان ہیں ان کو برائی کی طرف ورگلائیں، انہیں برائی کے راستے پر ڈالیں، تاکہ آہستہ آہستہ دنیا پر بھی شیطانی جادوگر سامری کی حکومت قائم ہو جائے۔ مگر دنیا نیک اور خدا سے ڈرنے والے نیک لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ نیک لوگ جادوگر ہامون کی شیطانی چالوں میں نہیں آتے تھے، مگر سامری کے حکم سے شیطانی جادوگر ہامون اور خونی چڑیل بالبطوری اپنے ناپاک کام میں لگے ہوئے تھے۔ جس وقت جادوگر ہامون اور چڑیل بالبطوری سامری کے دربار میں پہنچے تو دربار لگا ہوا تھا۔ سامری اپنا سانپ کے پھن والا اونچا تاج پہنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں دو چڑیلیں ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑی تھیں۔ دربار میں جن بھوت اور قسم قسم کی گناہگار بدروہیں انسانی ہڈیوں سے بنائی گئی اونچی کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ ہامون جادوگر اور چڑیل بالبطوری نے جاتے ہی سامری کے آگے جھک کر تعظیم کی اور اپنی اپنی کرسیوں پر ادب سے بیٹھ گئے۔ دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سامری کا چہرہ سیاہ تھا، اس کی آنکھیں لال لال انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں کالا سیاہ ڈنڈا تھا، جس کے آگے انسانی ہاتھ کا پنجہ بنا ہوا تھا۔ سامری نے سیاہ لمبا چوغا پہن رکھا تھا، جس پر انسانی کھوپڑی کی شکل بنی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں الوؤں کی کھوپڑیوں کی مالائیں پڑی ہوئی تھیں۔ جب چڑیل بالبطوری اور ہامون جادوگر اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تو سامری جادوگر بولا، جادوگر نگری کی بدروحوں، جن بھوتوں، چڑیلوں، میں تمہارا سردار سامری، جادوگر نگری کا بادشاہ سامری ہوں۔ میری بات غور سے سنو۔ ہم شیطان کے ماننے والے ہیں۔ ہم انسانوں کی دنیا میں اپنے جادوگر، اپنی چڑیلیں اور اپنے ناپاک جن بھوت بھیج کر دنیا میں شیطانی طاقت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ایک دن انسانوں کی دنیا پر ہماری حکومت قائم ہو جائے۔ مگر انسانوں کی دنیا میں اتنے زیادہ نیک آدمی بستے ہیں کہ ہماری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ دوسرے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ دنیا پر ایک دم سے حملہ کر دیں۔ ہم اپنی طاقت بڑھانے کی طرف بھی لگے رہتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے خاص جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ انسانوں کی دنیا میں کوہ کاف کا ایک جن نستور داخل ہو چکا ہے، جس کے پاس شاہی جنات کا خاص سلیمانی لاکٹ ہے۔ اگر وہ لاکٹ ہمارے قبضے میں آ جائے تو ہماری طاقت بہت بڑھ سکتی ہے، ہماری طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس سلیمانی لاکٹ کی مدد سے ہم کوہ کاف پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے ہم نے ایک جادوگر اور ایک چڑیل کو چن لیا ہے۔ اب میں ان کے نام آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سامری ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ دربار پر خاموشی چھا گئی۔ دربار میں موجود ہر کسی کا دل دھڑک رہا تھا کہ شاید سامری ہمارا نام لے۔ تب سامری نے انسانی پنجے والا ڈنڈا ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، ہم نے اس اہم کام کے لیے شیطان کے چیلے جادوگر ہامون اور چڑیل بالبطوری کو چنا ہے۔ دربار میں سب بدروہیں، بھوت، جن اور چڑیلیں تالیاں بجا بجا کر جادوگر ہامون اور چڑیل بالبطوری کو مبارکباد دینے لگے۔ جادوگر ہامون اور بالبطوری اپنی جگہوں سے اٹھ کر سامری کے تخت کے پاس گئے اور جھک کر تعظیم بجا لائے، اور جادوگر ہامون نے کہا، سامری جی، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے اس اہم کام کے لیے چنا۔ چڑیل بالبطوری نے بھی سامری کے آگے جھک کر کہا، سامری جی، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ میں شیطان کی قسم کھا کر عہد کرتی ہوں کہ جب تک نستور جن سے سلیمانی لاکٹ حاصل نہ کر لوں گی، چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ جادوگر ہامون نے بھی جھک کر کہا، سامری جی، میں بھی شیطان کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ جو کام آپ نے مجھے سونپا ہے
اس کو پورا کر کے ہی دم لوں گا۔ نستور جن اگر زمین کے نیچے پاتال میں بھی ہوا تو میں اس سے سلیمانی لاکٹ چھین کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شاباش میرے شیطانی دوستو، سامری نے خوش ہو کر کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی، مگر یاد رکھو نستور جن کوہ کاف کا نیک دل مسلمان جن ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے۔ جب تک سلیمانی لاکٹ اس کے قبضے میں ہے اس پر تمہارا جادو اثر نہیں کر سکے گا۔ تمہیں جادو کی بجائے عیاری اور مکاری سے کام لینا ہوگا۔ تم دونوں پہلے ہی سے انسانیوں کی دنیا میں رہتے ہو، تمہیں انسانوں کی عادتوں کا پتہ چل گیا ہے۔ جاؤ جہاں سے طلسم سے کام نکلتا ہو وہاں طلسم کرو، جہاں مکاری اور عیاری سے کام نکلتا ہو وہاں مکاری اور عیاری سے کام چلاؤ، اور جتنی جلدی ہو سکے نستور جن سے سلیمانی لاکٹ چھین کر میرے پاس لاؤ۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو تم دونوں کو دربار میں سب سے اونچی کرسیاں پیش کی جائیں گی، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو دربار میں سناٹا چھا گیا، کیونکہ سامری کی صدائیں بھی بڑی خوفناک ہوتی تھیں۔ چڑیل بالبطوری اور جادوگر ہامون کے چہرے بھی اتر گئے۔ سامری نے اعلان کیا، اگر تم سلیمانی لاکٹ لانے میں ناکام ہو گئے تو تم دونوں کو کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں پھینک کر تمہارے پکوڑے بنا کر سارے درباریوں کو کھلا دیے جائیں گے۔ جادوگر ہامون اور بالبطوری نے ایک آواز ہو کر ہاتھ باندھ کر کہا، سامری جی ہم سلیمانی لاکٹ لے کر ہی واپس آئیں گے۔ سامری بولا، ہم تمہیں صرف 2 مہینوں کی مہلت دیتے ہیں، اگر 2 مہینوں کے اندر اندر تم نستور جن سے لاکٹ حاصل نہ کر سکے تو ایسی صورت میں بھی ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر تمہارے پکوڑے تل دیے جائیں گے۔ اب دربار برخواست کیا جاتا ہے۔ سامری تخت پر سے اٹھ کر تلواروں والی دونوں چڑیلوں کے ساتھ اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ سارے دربار کے جن بھوت بدروہیں اور چڑیلیں جادوگر ہامون اور بالبطوری کو مبارکبادیں دینے لگے کہ سامری نے انہیں اتنا اہم کام سونپا۔ جادوگر ہامون نے برا سا منہ بنا کر کہا، بھائیوں سامری جی نے کام ضرور ہمیں بڑا خاص سونپا ہے، مگر ہمارے پکوڑے بھی تو تلے جا سکتے ہیں۔ آؤ بالبطوری ناسا چوری انسانوں کی دنیا میں چل کر اپنا مشن شروع کرتے ہیں۔ بالبطوری نے ہامون جادوگر کا ہاتھ پکڑ لیا اور گردن زور زور سے ہلاتے ہوئے بولی، چل گنجے ہامون۔ سامری نے کے دربار سے باہر آ کر ہامون بالبطوری کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف لے کر گیا اور رونے لگا، ہی 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 ہی۔ بالبطوری چڑیل نے ہامون کی موٹی گردن پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، او گنجے ہامون روتا کیوں ہے؟ ہامون جادوگر نے روتے ہوئے کہا، بالبطوری میں اس لیے روتا ہوں کہ اگر ہم نستور جن کا سلیمانی لاکٹ نہ لا سکے تو سامری ہمارے پکوڑے تل کر درباریوں کو کھلا دے گا۔ چڑیل بالبطوری نے ایک چیخ مار کر کہا، حوصلہ کیوں ہارتا ہے ہامون کے بچے، ہم شیطان کے چیلے ہیں، سامری جادوگر کے ساتھی ہیں، ہم سلیمانی لاکٹ حاصل کر کے رہیں گے۔ جادوگر ہامون نے آنسو پوچھتے ہوئے گردن اکڑا کر کہا، تو ٹھیک کہتی ہے بالبطوری ناسا چوری، ہم 2 مہینوں کے اندر اندر سلیمانی لاکٹ لے کر رہیں گے۔ ارے تو نے میری ہمت بڑھا دی ہے، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ تو چڑیل نہیں ڈین ہے، میری پیاری بہن ہے، سونیاں پیاریاں پاریاں، چل اب انسانوں کی دنیا میں چلتے ہیں۔ چڑیل بالبطوری اس طرح ہنسی کہ جادوگر ہامون بھی ڈر گیا۔ ارے ناسا چوری میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ اس طرح نہ ہنسا کر، میں ڈر جاتا ہوں، آجا آجا اب چلتے ہیں، میرا ہاتھ پکڑ لے، میں منتر پڑھ کر غائب ہونے لگا ہوں۔ چڑیل بالبطوری نے ہامون کا ہاتھ پکڑ لیا، ہامون نے منتر پڑھ کر پھونکا اور وہ دونوں غائب ہو گئے۔ انسانوں کی دنیا میں آ کر وہ شہر سے دور ویران ٹیلے والے غار کے اندر ظاہر ہوئے۔ ہامون جادوگر نے غار میں آتے ہی چڑیل بالبطوری سے کہا، ارے بالبطوری ناسا چوری ہم نے سامری سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ نستور جن لاہور میں شہر میں کس جگہ پر اترا ہے۔ بالبطوری نے گردن مٹکاتے ہوئے ہلکی سی ڈراؤنی چیخ مار کر کہا، وہ ضرور کسی قبرستان میں اترا ہوگا۔ جادوگر ہامون نے بالبطوری کو جھڑک دیا، ناسا چوری جن قبرستانوں میں نہیں اترا کرتے، قبرستانوں میں تو بھوت رہتے ہیں، تمہاری جیسی خوفناک بدشکل کی چڑیلیں رہتی ہیں۔ بالبطوری نے اپنا لمبا ناخنوں والا ہاتھ ہامون جادوگر کی طرف بڑھاتے ہوئے چیخ کر کہا، گنجی کھوپڑی والے ہامون، مجھے بدشکل کہا تو نے، ابھی تمہاری شکل گھوڑے کی بناتی ہوں۔ چڑیل منتر پڑھنے لگی۔ ہامون نے اس کا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا، ارے بالبطوری تو خواہ مخواہ ناراض ہو جاتی ہے، میرے لیے تو کوہ کاف کی پری ہے، بابرا شریف ہے، ہی 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 ہا 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 ہی ہی ہی۔ چڑیل خوش ہو کر گھوڑے کی طرح ہنہنانے لگی۔ ہامون ناپاک ٹیلی فون کا ماؤتھ پیس اپنے منہ سے کے آگے کر کے بولا، ابھی سامری جی سے پوچھ لیتے ہیں، ہیلو ہیلو آلو آلو،
लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है, सामरी जी से मिला दो। हेलो हेलो आलू आलू, कौन बोल रहा है? मैं जी, सामरी जी बोल रहे हैं। बाद अब बामुलाइजा होशियार सामरी जी, मैं आपका खादिम जादूगर हामून बोल रहा हूँ। मुझे ये पूछना था जी कि दस्तूर जिन लाहौर शहर में किस जगह उतरा है? दूसरी तरफ से सामरी जादूगर ने हामून को झाड़ पिलाते हुए कहा, हरामखोर, नमक हराम, कामचोर, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। खुद पता करके ये नस्तूर जिन कहाँ ठहरा है। इतना तुम्हें बता देता हूँ कि वो लाहौर शहर में ही है। याद रख के मैंने तुम्हें और बिलबतौरी को 2 महीने की मोहलत दी है। अगर 2 महीनों के अंदर अंदर तुम नस्तूर जिन से सुलेमानी लॉकेट ना छीन कर लाए तो तुम्हारे पकौड़े तल दिए जाएंगे। बस। सामरी ने दूसरी तरफ से जोर से टेलीफोन बंद कर दिया। हामून जादूगर कांप उठा। बिलबतौरी ने पूछा, क्या कहा सामरी जी ने? हामून जादूगर ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, सामरी जी ने कहा है नस्तूर जिन लाहौर शहर में ही है। खुद इसका पता चलाओ कि वो किस घर में ठहरा हुआ है, नहीं तो पकौड़े तल दूंगा। बिलबतौरी चुड़ैल ने गर्दन झटक कर कहा, सामरी तो पागल हो गया है, हर वक्त पकौड़े पकौड़े करता रहता है। लगता है इसे कभी पकौड़े नहीं खाए। अरे बिलबतौरी, वो सामरी है, जादूगरों का बादशाह है। वो तो हमें टिड्डे भी बना कर सकता है, तुझे लोमड़ी बना सकता है। बिलबतौरी ने तंग कर कहा, और तुम्हें गधा बना सकता है, मगर तुम्हें गधा बनाने की जरूरत नहीं है, तुम तो पहले से ही गधे हो। हामून जादूगर ने दोनों हाथ उठाकर कहा, शैतान की खाला, अब चुप कर जा और ये बता कि नस्तूर जिन कहाँ और कैसे पता चलाया जाए। हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा है। बिलबतौरी चुड़ैल सोच में पड़ गई। जादूगर हामून ने कहा, अरे बिलबतौरी, तू छलीडी मुर्दे खाने की ड्यूटी क्यों नहीं लगा देती कि वो नस्तूर जिन का पता चलाए? बिलबतौरी ने घोड़ी की तरह हंसते हुए कहा, गंजी खोपड़ी वाले हामून, तूने मुझे खूब याद दिलाया। मैं अभी कब्रिस्तान में जाकर छलीदी से मिलती हूँ, मैं जा रही हूँ। हामून जादूगर ने कहा, मुझे वापस आकर बताना कि क्या हुआ, कहीं तुम भी इसके साथ कब्रिस्तान में मुर्दे खाने ना बैठ जाना। ही हा हा हा, बिलबतौरी चुड़ैल ने जोर से चीख मारी और गायब हो गई। हामून जादूगर ने गार की दीवार पर शैतान की सींगों वाली तस्वीर बना रखी थी। वो शैतान की तस्वीर के आगे जाकर हाथ बांध कर बोला, सींगों वाले शैतान जी, तुम्हें मालूम है कि इंसानों की दुनिया में आकर हमारी जादू की ताकत आधी कम हो जाती है। हमारी मदद करना, हमें सामरी के पकौड़े बनने से बचा लेना। हामून ने जोर से जमीन पर डंडा मारा और बेचैनी से टहलने लगा। दूसरी तरफ बिलबतौरी चुड़ैल हवा में बादलों में उड़ती हुई शहर से दूर एक ऐसे कब्रिस्तान में गई जो वीरान हो चुका था। वहाँ कई 100 साल के पुराने मुर्दे दफन थे। अब वहाँ कोई मुर्दे दफन करने नहीं आता था। ये कब्रिस्तान इतना डरावना था कि दिन के वक्त भी यहाँ से कोई नहीं गुजरता था। बिलबतौरी जानती थी कि छलीडी मुर्दे खाने कौन सी कब्र में रहती है। वो सीधी इसकी कब्र में जाहिर हो गई। इस वक्त छलीडी मुर्दे खानी एक पुराने मुर्दे की टांग की हड्डी खा रही थी। चुड़ैल बिलबतौरी को देखकर छलीडी जल्दी से उठ खड़ी हुई, हाथ माथे पर रखकर सलाम किया और बोली, आपा बिलबतौरी, तुम कैसे आ गई मुझ गरीब मुर्दे खानी के पास? बिलबतौरी ने अपनी गर्दन में से यामाक सांप को उतारकर अपने हाथ में पकड़ लिया और हाथ छलीडी की तरफ बढ़ाकर चीख कर बोली, छलीडी, मैं तेरे पास एक खास काम से आई हूँ। अगर तूने मेरा काम ना किया तो ये सांप देख रही है, ये कोई काफ का सरदार सांप यामाग है। मैं ये सांप डसवाकर तुझे जलाकर भस्म कर दूंगी। छलीडी मुर्दे खानी ने हाथ जोड़कर कहा, आपा बिलबतौरी, मैं तो तेरी शागिर्द हूँ, तेरा हुक्म बजा कर लाऊंगी, मुझे बता मैं क्या करूँ? बिलबतौरी ने यामाग सांप को वापस अपने गले में डाल लिया और बोली, सुन, कोहे काफ से नस्तूर जिन नाम का एक जिन जो नौजवान है, खुश शक्ल है, इंसानों की दुनिया में आ गया है। वो इसी लाहौर शहर में उतरा है। तुझे इसका पता करना है कि वो शहर के किस मकान, किस कोठी में रहता है। तुझे कल तक पता करके मुझे बताना होगा। बिलबतौरी जानती थी कि छलीडी मुर्दे खानी के पास अपनी शक्ल बदल डालने का जादू जरूर है, मगर इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो नस्तूर जिन का मुकाबला कर सके और इसके सुलेमानी लॉकेट को हाथ डाल सके। बिलबतौरी चुड़ैल ने छलीडी को की ड्यूटी लगा देने के बाद कहा, मैं कल आधी रात को तुम्हारी कब्र में आकर तुझसे पता करूंगी। अब मैं जाती हूँ। और चुड़ैल बिलबतौरी चीख मारकर गायब हो गई। बिलबतौरी और जादूगर हामून को अभी तक ये राज मालूम ना हो सका था कि चुड़ैल ने कोहकाफ का जो सांप यामाग अपने गले में डाल रखा है वो नस्तूर का दोस्त है और इसको इंसानी शक्ल में वापस लाकर इससे नस्तूर के बारे में बातचीत की जा सकती थी। यामाग सांप ने सामरी के दरबार का सारा मंजर भी देख लिया था। इससे सारी बातें भी सुन ली थी। इसे ये भी पता चल गया था कि ये नापाक जादूगर और चुड़ैल बिलबतौरी
نستور جن کے سلیمانی لاکٹ کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور 2 مہینے کے اندر اندر سلیمانی لاکٹ چڑا کر سامری جادوگر کو پیش کر دینا چاہتے ہیں، مگر یاماگ سانپ خود مجبور تھا۔ ایک تو اس کا منکا اس کے پاس نہیں تھا اور اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی، دوسرے وہ چڑیل بالبطوری کی قید میں تھا، اور اس کی قید میں آنے کے بعد یاماگ سانپ کا بدن سست اور ٹھنڈا پڑا گیا تھا، وہ زیادہ حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر چڑیل کے طلسم کا اثر بھی تھا، ورنہ وہ کسی نہ کسی طرح چڑیل سے اپنی جان چھڑا کر شہر کی طرف بھاگ جاتا اور نستور کو تلاش کر کے اسے خبردار کر دیتا کہ ایک خطرناک جادوگر اور خونی چڑیل اس کا سلیمانی لاکٹ چڑانے کی مہم شروع کر چکے ہیں، مگر وہ خواہش کے باوجود ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ چڑیل بالبطوری جب قبر سے غائب ہو گئی تو چھلیڈی مردے خانی، جس کا قد بڑا چھوٹا تھا اور وہ کسی چارپائی کا پاوا لگتی تھی بلکہ چٹو کا ہاون معلوم ہوتی تھی، اپنی قبر کے سوراخ میں سے نکل کر باہر کو کودی۔ اس چھلیڈی کے پاس 2 طاقتیں تھیں، ایک یہ کہ وہ جیسی چاہے شکل بنا سکتی تھی، دوسری طاقت اس کے پاس یہ تھی کہ وہ فضا کو سونگ کر پتہ چلا لیتی تھی کہ کوئی ہوائی مخلوق یا کوئی چڑیل یا جن بھوت کہاں پر ہے۔ قبرستان میں قبروں کے درمیان کھڑی ہو کر چھلیڈی مردے خانی نے اپنی بندریا جیسی ناک اوپر کو اٹھا کر اونچے اونچے سانس لے کر فضا میں چاروں طرف سونگنے لگی۔ اسے ماڈل ٹاؤن کی طرف سے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ یہ کسی انسان کی بو نہیں تھی، کسی جانور کی بو بھی نہیں تھی، یہ کسی ہوائی مخلوق یا جن کی بو تھی۔ بو بڑی ہلکی ہلکی تھی۔ چھلیڈی جدھر سے بو آ رہی تھی اس طرف کو چل پڑی۔ اس وقت لاہور شہر میں دوپہر کا وقت تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی۔ چھلیڈی ویران قبرستان کے کنارے پر آ کر درختوں کے نیچے رک گئی۔ وہ بالکل چھوٹی سی تھی، اس ہولیے میں وہ شہر میں جاتی تو لوگ اس پر ہنستے اور بچے اس کے پیچھے لگ جاتے۔ اس کے لیے کوئی دوسری شکل اختیار کرنا بہت ضروری تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کون سی شکل اختیار کرے۔ آخر سے فیصلہ کیا کہ وہ دیہاتی عورت بن کر ماڈل ٹاؤن تک جائے گی، کیونکہ کسی جن کی بو ادھر سے ہی آ رہی تھی۔ چھلیڈی نے منہ آسمان کی طرف کر کے زور سے ایک پھنکار ماری اور دوسرے لمحے وہاں چھلیڈی کی جگہ 30-35 سال کی ایک دیہاتی عورت کھڑی تھی جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور ہاتھ میں کپڑے کی پوٹلی تھی۔ چھلیڈی قبرستان سے چل پڑی۔ یہاں سے ماڈل ٹاؤن کو بسیں چلتی تھیں۔ وہ ایک بس میں بیٹھ گئی۔ کنڈکٹر نے آ کر کہا، بہن جی کہاں جانا ہے؟ چھلیڈی نے کہا، ماڈل ٹاؤن جانا ہے ذرا۔ 1 روپیہ دے دیں بہن جی۔ چھلیڈی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسے اپنی مٹھی بند کر لی۔ جب کنڈکٹر کے سامنے ہاتھ کر کے مٹھی کھولی تو اس کی مٹھی میں 1 روپے کا نوٹ تھا۔ کنڈکٹر نے اسے ٹکٹ دے دیا۔ بس ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں داخل ہوئی تو چھلیڈی کو جن کی بو پا کر زیادہ تیز محسوس ہونے لگی۔ وہ بڑی خوش ہوئی کہ چڑیل بالبطوری نے اس کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ آج ہی پوری ہو رہی ہے۔ ایک جگہ بس رکی تو جن کی بو بڑی تیزی سے آ رہی تھی۔ چھلیڈی اسی اسٹاپ پہ اتر گئی جدھر سے بو آ رہی تھی۔ وہ ادھر کو چل پڑی۔ یہ بو اسے عمران کے ڈیڈی کی کوٹھی کے پاس لے آئی۔ اس وقت ڈیڈی، عمران، معطر کی امی اور نستور جن کوٹھی کے چھوٹے سے باغیچے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نستور جن نے اینک لگا رکھی تھی، وہ بڑا خوش تھا کہ اسے ہر چیز صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ رحمو بابا میز پر چائے کا سامان لگا رہا تھا۔ چھلیڈی کو اسی کوٹھی سے جن کی بو آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کوٹھی کے پیچھے چلی گئی۔ یہاں ایک درخت تھا جو کوٹھی کی دیوار پر جھکا ہوا تھا۔ چھلیڈی نے ادھر ادھر دیکھا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے پھنکار ماری اور فوراً ایک کالی بلی بن گئی۔ بلی بنتے ہی وہ درخت پر چڑھ کر کوٹھی کے پچھلے لان میں کود گئی۔ کوٹھی کے سامنے والے لان میں سب لوگ چائے پی رہے تھے۔ معطر کہہ رہی تھی، نستور انکل آپ ہمارے پاس ہی رہیں۔ عمران نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں انکل میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر میں ہی رہیں، ہم کرکٹ کھیلا کریں گے۔ میں کیرم بھی کھیلوں گی۔ ڈیڈی کہنے لگے، بھائی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ نستور بھائی اب ہمارے پاس ہی رہیں، مگر یہ تو ان کی مرضی ہے، ہم انہیں مجبور نہیں کر سکتے۔ امی نے چائے کی پیالی میں چینی ملاتے ہوئے کہا، ایک بات ہے، نستور بھائی کے آنے سے گھر میں بڑی برکت آ گئی ہے۔ کئی مہینوں سے جو چیزیں گم ہو گئی تھیں وہ مل گئی ہیں۔ نستور جن نے ناک پر اپنی اینک کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا، بھائی میرا بھی ان بچوں میں بڑا جی لگ گیا ہے، مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہاں جب تک مجھے میرا دوست نہیں مل جاتا میں آپ ہی کے پاس رہوں گا۔ معطر اور عمران نے تالیاں بجا کر کہا، ویری گڈ ویری گڈ، تھینک یو انکل نستور، تھینک یو انکل نستور۔ این اس وقت چھلیڈی کالی بلی کے روپ میں جھاڑیوں سے نکل کر میز کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، میرے خدا کس قدر منحوس شکل کی بلی ہے یہ۔
ڈیڈی نے بھی بلی کو غور سے دیکھا اور بولے، یہ کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو اسے کبھی نہیں دیکھا ادھر۔ رحمو بابا بولے، خدا جانے کہاں سے آ گئی ہے، ابھی اس کو مار کر نکالتا ہوں۔ کالی بلیاں بڑی منحوس ہوتی ہیں جی۔ عمران بولا، میں اپنا بیٹ لاتا ہوں۔ عمران کی امی نے اسے روک دیا۔ نہیں عمران بیٹا، بلیوں کو مارا نہیں کرتے، اپنے آپ چلی جائے گی۔ اسی دوران نستور جن نے محسوس کیا تھا کہ کالی بلی اس کی طرف ٹکٹکی باندھے گھور رہی ہے۔ وہ کچھ پڑھ کر بلی کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے پھونکنے والا تھا کہ بلی ایک دم سے چیختی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ رحمو بابا نے کہا، ضرور یہ کوئی بدرو تھی۔ نستور کو بھی بلی پر شک ہو گیا تھا کہ یہ ضرور کوئی چڑیل یا بدرو تھی جو بلی کی شکل اختیار کر کے وہاں آ گئی تھی، مگر یہ بات نستور جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ کالی بلی اصل میں چھلیڈی ہے اور اسے چڑیل بل بطوری نے اس کا سراغ لگانے کے لیے وہاں بھیجا ہے۔ چھلیڈی کالی بلی کے روپ میں کوٹھی کی دیوار پھاند کر پیچھے درختوں میں آ گئی اور یہاں آتے ہی اس نے دوبارہ دیہاتی عورت کی شکل اختیار کی اور واپس بس اسٹاپ کی طرف تیز تیز قدموں سے چل دی۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر وہ بس میں سوار ہو کر قبرستان کے قریب والی سڑک پر اتر گئی۔ اسے نستور جین والی کوٹھی کا نمبر یاد کر لیا تھا۔ قبرستان میں آ کر اس نے دوبارہ چھلیڈی کی شکل بدلی اور اپنی قبر میں گھس گئی۔ وہ بڑی خوش تھی کہ وہ اپنی مہم میں کامیاب ہو گئی ہے۔ قبر میں آتے ہی چھلیڈی آنکھیں بند کر کے چڑیل بل بطوری کی شکل سامنے لائی۔ بل بطوری نے پھنکار کر پوچھا، مجھے اس وقت کیوں تنگ کیا ہے تو نے؟ چھلیڈی نے کہا، آپا بل بطوری، میں نے جن کا پتہ لگا لیا ہے۔ بل بطوری نے خوش ہو کر پوچھا، کہاں رہ رہا ہے وہ نستور جن، کس مکان میں اترا ہے؟ چھلیڈی نے کہا، وہ ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی میں رہتا ہے۔ پھر چھلیڈی نے بل بطوری کو کوٹھی کا نمبر بھی بتا دیا۔ بل بطوری نے خوشی سے ایک چیخ ماری اور غائب ہو گئی۔ چڑیل سیدھی ہامون جادوگر کے غار میں پہنچی۔ جادوگر ہامون اس وقت 4 گدھوں کی کھوپڑیوں پر بیٹھا کوئی طلسمی منتر پڑھ رہا تھا کہ چڑیل اچانک کھوڑی کی طرح ہنستی ہوئی ظاہر ہو گئی۔ جادوگر ہامون نے غصے میں کہا، بل بطوری ناسا چوڑی، تو نے مجھے میرا منتر بھلا دیا، اس وقت یہاں کیا لینے آ گئی ہے؟ بل بطوری بولی، ہامون، گنجی کھوپڑی والے ہامون، نستور جن کا چھلیڈی نے پتہ چلا لیا ہے۔ اور بل بطوری نے ہامون جادوگر کو ماڈل ٹاؤن والی اس کوٹھی کا نمبر بتایا جہاں نستور جن رہ رہا تھا۔ ہامون بڑا خوش ہوا، پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بل بطوری نے کہا، اب کس سوچ میں غرق ہو گئے ہو گنجے ہامون؟ ہامون نے کہا، بل بطوری ناسا چوڑی، یہاں میرے پاس بیٹھ جا اور میری بات غور سے سن۔ بل بطوری ہامون کے قریب بیٹھنے لگی تو ہامون نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میرے اتنے قریب نہ بیٹھ، مجھے تمہارے کپڑوں سے مرے ہوئے گینڈے کی بو آتی ہے۔ چڑیل بل بطوری غصے میں دفعہ دور کہنے لگی۔ وہ ذرا پرے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ اب بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہامون جادوگر بولا، بل بطوری، یہ تم بھی جانتی ہو کہ انسانوں کی دنیا میں آ کر ہماری جادو کی طاقت تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ ہم غائب ہو سکتے ہیں، ہوا میں اڑ سکتے ہیں، مگر اپنی شکل نہیں بدل سکتے۔ صرف چھلیڈی اپنی شکل بدل سکتی ہے کیونکہ وہ کئی 100 سال سے گناہگار لوگوں کے مردے کھا رہی ہے۔ بل بطوری نے گردن ہلا کر پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو ہامون؟ جادوگر ہامون بولا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نستور جن کا تو پتہ چل گیا ہے، مگر ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس پر ہاتھ ڈال سکیں۔ ہمارے پاس بدی کی طاقت ہے، نستور جن کے پاس نیکی کی طاقت ہے، اور بدی کی طاقت نیکی کی طاقت سے ہمیشہ شکست کھا جاتی ہے۔ نستور جن نے سلیمانی لاکٹ اپنے پاس چھپا رکھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے اپنے بازو کے ساتھ قمیض کے اندر باندھ رکھا ہو۔ نستور جن، اگر ہمیں کہیں اکیلا بھی مل جاتا تو ہم اس کو قابو میں کر کے اس کے بازو سے سلیمانی لاکٹ نہیں اتار سکتے۔ وہ ہم سے زیادہ طاقتور جن ہے، وہ ہم دونوں کو پتھر بنا سکتا ہے۔ بل بطوری بھی سوچ میں پڑ گئی کیونکہ ہامون جادوگر بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ بولی، تو پھر سلیمانی لاکٹ نستور سے کیسے چھینا جائے؟ ہامون جادوگر گدھے کی کھوپڑی پر زور سے ڈنڈا مار کر بولا، یہ کام چھلیڈی مردے خانی کر سکتی ہے، میں اسے بلاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر چڑیل بل بطوری نے ایک چیخ ماری اور دونوں بازو اٹھا کر کہا، چھلیڈی مردے خانی حاضر ہو جاؤ۔ ایک گرجدار آواز کے ساتھ چھلیڈی حاضر ہو گئی، ہاتھ باندھ کر بولی، آپا بل بطوری اور انکل ہامون، اب مجھے کس لیے بلایا ہے؟ ہامون جادوگر نے اپنا کالا ڈنڈا چھلیڈی کے کندھے سے لگاتے ہوئے کہا، چھلیڈی، جس جن کو تم نے ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی میں دیکھا ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی نستور جن ہے جس کی ہمیں تلاش ہے؟ چھلیڈی نے کہا، ہاں میرے آقا، میں نے خود کوٹھی میں ایک بچی اور لڑکے عمران کو نستور جن کو انکل نستور کہتے سنا ہے۔ جادوگر ہامون نے زور سے گدھے کی کھوپڑی پر ڈنڈا مارا۔ بس ٹھیک ہے، اب تم ایسا کرو کہ کوئی چکر چلا کر نستور والی کوٹھی میں جا کر رہنا شروع کر دو
اور یہ پتہ چلاؤ کہ نستور سلیمانی لاکٹ کہاں چھپا کر رکھتا ہے۔ اگر اس نے لاکٹ اپنے بازو کے ساتھ باندھا ہوا ہے تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ کسی طرح اس کے بازو سے اتروا کر مکان میں کسی الماری یا کسی دوسری جگہ پر رکھوا دو، پھر ہمیں آ کر اطلاع کرو۔ آگے سارا کام ہم خود کریں گے، مگر یاد رکھنا سلیمانی لاکٹ کو ہاتھ لگانے کی غلطی مت کر بیٹھنا، نہیں تو وہیں جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ بلبطوری نے چھلیڑی سے کہا، اگر تم سلیمانی لاکٹ نستور جنس کے بازو سے اتروا کر کسی دوسری جگہ رکھوانے میں کامیاب ہو گئی تو میں تمہیں انعام کے طور پر کھانے کے لیے 7 پرانے مردے لا کر دوں گی۔ چھلیڑی بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی، آپا بلبطوری تم فکر ہی نہ کرو، میں ایک چکر چلاؤں گی اور عمران کے ڈیڈی کی کوٹھی میں رہنے لگوں گی۔ یہ کہ وہ خود مجھے اپنے پاس رکھ لیں گے، میں نے ترکیب سوچ لی ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا چکر چلاؤں گی اور نستور کو مجبور کر دوں گی کہ وہ اپنا لاکٹ اپنے جسم سے الگ کر کے مکان میں کسی جگہ پر چھپا دے۔ شاباش، ہامون جادوگر نے کہا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جب تم شکل بدل کر نستور کی کوٹھی میں جاؤ تو اسے ہرگز تم پر شک نہ ہو کہ تم کوئی بدروح ہو۔ چھلیڑی بولی، میرے جسم سے جو بدروح کی بو آتی ہے وہ میں ختم کر کے وہاں جاؤں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بلبطوری نے کہا، مگر یاد رکھنا یہ کام جلدی ہو جانا چاہیے، ہمارے پاس صرف 2 مہینے ہیں۔ اگر ان 2 مہینوں میں ہم نے لاکٹ حاصل نہ کیا تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے گا۔ سامری ہمارے پکوڑے تل دے گا، ہم تمہارا پکوڑا تل دیں گے۔ اب جاؤ اور جلدی ہمیں آ کر خوشخبری سناؤ۔ جادوگر ہامون نے زور سے گدھے کی کھوپڑی پر ڈنڈا مارا، بلبطوری گھوڑی کی طرح ہنہنائی اور چھلیڑی مردے کھانی پھنکار مار کر غائب ہو گئی۔ چھلیڑی کے غائب ہونے کے بعد اپنے قبرستان میں جانے کی بجائے وہاں سے سیدھی بدروحوں کے قبرستان کی طرف گئی، کیونکہ وہ اپنے جسم سے بدروحوں کی جو خاص بو آتی تھی اس کو دور کرنا چاہتی تھی۔ یہ بدبو روحوں کے قبرستان میں جو خفیہ تالاب تھا اس میں نہانے ہی سے دور ہو سکتی تھی۔ بدروحوں کا قبرستان ایک اجاڑ جگہ پر تھا جس کے چاروں طرف دریا کی دلدل پھیلی ہوئی تھی۔ اس قبرستان میں کوئی انسان قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی قسمت کا مارا اس طرف نکل بھی آتا تو وہ دلدل میں پھنس جاتا اور دلدل اسے نکل لیتی۔ چھلیڑی غائب ہو کر دلدل کے اوپر سے گزر کر بدروحوں کے قبرستان میں آ گئی۔ یہاں بدروحوں کی بے شمار قبریں بنی تھیں۔ ان قبروں کے اوپر جو پتھر کے الو بیٹھے تھے، چھلیڑی قبروں میں سے گزرتی ہوئی اس پرانی قبر میں آ گئی جس کے اندر سے خفیہ تالاب کو راستہ جاتا تھا۔ اس پرانی قبر کی بدروح اپنی قبر میں نہیں تھی، قبر بالکل خالی پڑی ہوئی تھی۔ جب چھلیڑی قبر میں اتری تو اسے ایک عجیب سی ڈراؤنی آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بدروح رو رہی ہو۔ چھلیڑی تھوڑی دیر کے لیے قبر کے اندر ٹھہر کر پیچھے دیکھنے لگی۔ قبر میں اندھیرا تھا، چھلیڑی اندھیرے میں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ قبر بالکل خالی پڑی تھی۔ سامنے قبر کی دیوار میں ایک گول سوراخ تھا۔ یہ سوراخ خفیہ تالاب پر جانے کے لیے ایک راستہ تھا۔ چھلیڑی دیوار کے سوراخ میں سے گزر گئی۔ دوسری طرف ایک سرنگ تھی۔ چھلیڑی سرنگ میں چلنے لگی۔ ایک بار پھر اسے کسی بدروح کے رونے کی ڈراؤنی سی آواز سنائی دی۔ اس نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا، وہاں سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھا۔ آواز کبھی غار کے اوپر سے آتی، کبھی غار کی کسی دیوار کے پیچھے سے آتی اور کبھی سامنے سے آتی محسوس ہوتی۔ چھلیڑی نے ڈراؤنی آواز کی کوئی پرواہ نہ کی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ چھلیڑی چھوٹے سے قد کی تھی اور زیادہ تیز نہیں چل سکتی تھی۔ سرنگ کافی لمبی تھی۔ سرنگ کے آخری سرے پر یعنی جہاں جا کر سرنگ ختم ہوتی تھی خفیہ تالاب تھا۔ تالاب کے چاروں طرف شیطانی بدروحوں کے بت بنا کر لگا دیے گئے تھے۔ تالاب پر ایک بہت بڑے درخت نے اپنی بے شمار ٹہنیاں جھکائی ہوئی تھیں۔ ان ٹہنیوں پر ہزاروں چمگادڑ الٹے لٹک رہے تھے۔ چھلیڑی تالاب میں اترنے لگی تو کسی پراسرار بدروح کے رونے کی آواز پھر آئی۔ چھلیڑی سے اب رہا نہ گیا، آخر وہ بھی ایک بدروح تھی۔ اس نے کڑک آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ سامنے آؤ اے رونے والی بدروح۔ بدروح کے رونے کی آواز خاموش ہو گئی۔ چھلیڑی تالاب میں اتر کر نہانے لگی۔ جب وہ نہا کر تالاب سے باہر نکلی تو یہ محسوس کر کے بڑی حیران ہوئی کہ اس کے جسم سے بدروحوں کی بو ابھی تک آ رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس تالاب میں جو کوئی بدروح نہاتی تھی اس کے جسم کی بو کم از کم 6 ماہ کے لیے دور ہو جاتی تھی، مگر چھلیڑی بدروح کے جسم کی بو غائب نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک انہونی سی بات تھی جو آج تک نہیں ہوئی تھی۔ چھلیڑی ایک بار پھر تالاب میں اتر گئی۔ اس دفعہ اس نے خوب مل مل کر نہایا۔ جب تالاب سے باہر آئی تو اس کے جسم کی خاص بو غائب نہیں ہوئی تھی، بو اسی طرح آ رہی تھی۔ چھلیڑی پریشان ہو کر وہیں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر اس تالاب میں نہانے کے بعد بھی اس کے جسم سے بدبو غائب کیوں نہیں ہوئی، جبکہ وہ طلسمی تالاب تھا اور اس میں ایک بار نہانے سے ہی بدروح کے جسم کی خاص بو کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جاتی تھی۔
یہ پہلی بار ہوا تھا کہ چھلیڈی کے جسم کی خاص بو نہانے کے بعد بھی اس کے جسم میں اس پہلے کی طرح ہی باقی تھی۔ چھلیڈی کے لیے اپنے جسم کی بو دور کرنا بہت ضروری تھا۔ اس کے بغیر وہ جادوگر ہامونا چڑیل بالبطوری کے منصوبے پر عمل نہیں کر سکتی تھی، اور اس سازشی منصوبے پر عمل کرنا ضروری تھا۔ چھلیڈی پریشان بیٹھی تھی کہ وہی بدرو کے رونے کی آواز ایک بار پھر آئی۔ چھلیڈی نے چیخ کر کہا، کون ہو تم؟ سامنے آؤ، کیا تالاب کے طلسم کا اثر تم نے ختم کیا ہے؟ بدرو کے رونے کی آواز ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی کسی بوڑھی بدرو کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی، چھلیڈی، تالاب کے دوسرے کنارے پر جو غار ہے اس میں آؤ، تمہیں پہلے میرا ایک کام کرنا ہے، پھر تالاب میں نہاؤ گی تو تمہارے جسم کی بدبو غائب ہو جائے گی۔ چھلیڈی سمجھ گئی کہ کوئی بھٹکی ہوئی بدرو ہے، اس کا کوئی کام ہوگا، چلو وہ کام کر دیتے ہیں، کیونکہ چھلیڈی ہر حالت میں اپنے جسم کی بدبو دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ تالاب کے دوسرے کنارے پر آئی۔ یہاں ایک جگہ بہت بڑے درخت کی کھوکھلی جڑوں میں ایک تنگ زینہ نیچے غار میں اترتا تھا۔ چھلیڈی زینہ اترنے کے بعد نیچے غار میں آ گئی۔ غار کے اندر ایک جگہ دیوار میں کھڈ بنا ہوا تھا، یعنی دیوار کو کھرچ کر وہاں گڑھا ڈالا گیا تھا۔ اس گڑھے میں ایک انسانی کھوپڑی پر ایک چراغ جل رہا تھا، جس کی روشنی میں چھلیڈی کو ایک بدروح چڑیل کی مکروح شکل نظر آئی۔ چھلیڈی کو اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ خود ایک بدروح تھی۔ اس نے کہا، مجھے یہاں کس نے بلایا ہے تم نے اے بدروح؟ بدروح چڑیل چھلیڈی کو دیکھ کر رونے لگی۔ چھلیڈی نے غصے سے کہا، چپ ہو جا بدروح چڑیل، میرے سوال کا جواب دے، تو نے تالاب کی طاقت کس لیے چھین لی ہے؟ میں اپنے جسم سے بدروحوں والی بدبو ختم کرنے آئی ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ بدروح چڑیل روتے روتے چپ ہو گئی، بڑی مکروہ آواز میں بولی، چھلیڈی، جب تک تم میرا ایک کام نہیں کرے گی، تم اگر سارا دن بھی تالاب میں نہاتی رہو گی تو تمہارے جسم کی بدبو دور نہیں ہوگی۔ چھلیڈی نے غصے سے پوچھا، جلدی بتاؤ وہ کام کیا ہے؟ بدروح چڑیل نے کہا، اس غار کے آگے کھوپڑیوں کا جنگل ہے، اس جنگل میں ایک درخت ہے جس پر سانپ رہتے ہیں، اس درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پر میری کھوپڑی لٹک رہی ہے، مجھے میری کھوپڑی واپس لا دو۔ چھلیڈی کو غصہ تو بہت آیا، مگر مجبور تھی، اس کے لیے اپنے جسم کی بدروحوں والی بو ختم کرنا بھی ضروری تھا، اور جب تک اس بدروح چڑیل کا سوال پورا نہیں کرتی وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ کہنے لگی، کمبخت بدروح چڑیل، مجھے مجبوراً تمہارا یہ کام کرنا پڑے گا، لیکن یاد رکھ، جب تمہیں تمہاری کھوپڑی مل گئی تو تالاب کی طلسمی تاثیر اسے واپس مل جانی چاہیے۔ بدروح چڑیل نے کہا، اگر تم میری کھوپڑی لے آئی تو اسی وقت جا کر تالاب میں نہانا تمہارے جسم کی بدروح بو دور ہو جائے گی۔ اب جلدی سے جا کر مجھے میری کھوپڑی لا کر دے، کیونکہ کھوپڑی کے بغیر میرا سر بار بار نیچے ڈھلک جاتا ہے۔ جاتی ہوں، تم اسی جگہ پر رہنا۔ چھلیڈی وہاں سے غار کے دوسرے منہ کی طرف چل پڑی۔ غار دوسری طرف تنگ ہو گیا تھا، اس کا منہ بھی وہاں بالکل ایک سوراخ کی طرح تھا۔ چھلیڈی چونکہ خود چھوٹی سی تھی، اس لیے سوراخ میں سے آسانی کے ساتھ نکل گئی۔ دوسری طرف ایک چھوٹا سا کھوپڑیوں کا جنگل نظر آ رہا تھا۔ درختوں پر کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں لٹک رہی تھیں، کوئی چھوٹی کھوپڑی تھی، کوئی بڑی کھوپڑی تھی، کسی کھوپڑی کے سر میں شگاف تھا، کسی کھوپڑی کا آدھا منہ ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ سب گناہگار بدروحوں کی کھوپڑیاں تھیں۔ جب چھلیڈی ان درختوں کے درمیان سے گزری تو اسے بدروحوں کے رونے کی آوازیں آہستہ آہستہ آنے لگیں۔ یہ آوازیں کھوپڑیوں میں سے نکل رہی تھیں۔ کسی کھوپڑی نے چھلیڈی کو خبردار کرتے ہوئے کہا، چھلیڈی، آگے مت جانا، مر جائے گی۔ کسی کھوپڑی نے کہا، چھلیڈی، جان پیاری ہے تو واپس چلی جا۔ کسی کھوپڑی نے کہا، چھلیڈی، آگے موت تیرا انتظار کر رہی ہے، بھاگ جا یہاں سے۔ مگر چھلیڈی نے کھوپڑیوں کی آواز کی کوئی پرواہ نہ کی اور آگے بڑھتی گئی۔ اسے اس درخت کی تلاش تھی جس پر سانپ رہتے تھے، کیونکہ بدروح چڑیل کی کھوپڑی اسی درخت کی سب سے اونچی شاخ کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ چھلیڈی کو یہ کھوپڑی وہاں سے اتار کر بدروح چڑیل کو جا کر واپس کرنی تھی۔ چھلیڈی جوں جوں آگے بڑھ رہی تھی، کھوپڑیوں والے درخت گنجان ہوتے جا رہے تھے۔ کھوپڑیاں اب چھلیڈی کے جسم سے چھونے لگی تھیں۔ جب کوئی کھوپڑی چھلیڈی کے جسم کو چھوتی تو اس کھوپڑی کے اندر سے ایک ہلکی سی چیخ کی آواز نکلتی۔ چھلیڈی جلدی سے دوسری طرف ہو جاتی۔ دوسری طرف والے درخت کی شاخ سے لٹکتی کھوپڑی چھلیڈی کے جسم سے ٹکراتی تو اس کے اندر سے کراہنے کی آواز آنے لگتی۔ چھلیڈی غصے میں بدروح چڑیل کو برا بھلا کہتی، جس نے اسے اس مصیبت میں ڈال دیا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ بدروح چڑیل کی کھوپڑی لانی بھی ضروری تھی۔ وہ چاروں طرف گھور گھور کر دیکھتی چل رہی تھی، ابھی تک اسے سانپوں والا درخت دکھائی نہیں دیا تھا۔ اچانک درخت کی شاخ والی ایک کھوپڑی چھلیڈی کے منہ کے پاس آ گئی۔ چھلیڈی کی چیخ نکل گئی۔ کھوپڑی نے کہا، چھلیڈی، بدروح چڑیل سے کوئی بدلہ لے رہی ہے، جو اس نے تمہیں اس جنگل میں بھیج دیا ہے۔ یہاں سے بھاگ جا، آگے جائے گی تو تیری کھوپڑی بھی کسی درخت کے پر لٹکی ہوگی۔
چھلیڈی کیسے واپس جاتی؟ کہنے لگی، میں بدروح چڑیل کی کھوپڑی لینے کے لیے آئی ہوں اور اسے لے کر ہی واپس جاؤں گی، دفع ہو جا میرے سامنے سے۔ کھوپڑی ایک ڈراؤنا سا کہکہا لگا کر پیچھے ہٹ گئی۔ چھلیڈی آگے کو بڑھتی رہی۔ آخر سانپوں والا درخت آ گیا۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی شاخوں پر سانپ ہی سانپ لٹک رہے ہیں۔ کوئی ٹہنی ایسی نہ تھی جس پر سانپ اور سانپوں کے گچھے نہ لٹک رہے ہوں۔ اوپر سے نیچے تک سانپ ہی سانپ تھے۔ ان سانپوں کے رنگ سیاہ اور نیلے تھے۔ سانپ زبانیں باہر نکال نکال کر آہستہ آہستہ پھنکارے بھی مار رہے تھے۔ ان سانپوں کو دیکھ کر ایک بار تو چھلیڈی بھی کانپ گئی۔ اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر وہ جو کام لے کر آئی تھی اسے بھی پورا کرنا ضروری تھا۔ اس نے درخت کے اوپر دیکھا۔ درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر ایک کالے رنگ کی کھوپڑی لٹک رہی تھی۔ یہی بدروح چڑیل کی کھوپڑی تھی۔ چھلیڈی یہی کھوپڑی حاصل کرنے کے واسطے یہاں پر آئی تھی، مگر اس کھوپڑی تک پہنچنا موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے چھلیڈی کو ہزاروں زہریلے سانپوں سے ہو کر گزرنا تھا، جو بڑا خطرناک کام تھا۔ چھلیڈی کو بدروح ہونے کی وجہ سے اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سانپ ساری کی ساری بدروہیں ہیں۔ اگر وہ غائب ہو کر بھی درخت کی طرف گئی اور اس پر چڑھنے کی کوشش کی تو سانپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور وہ اس سے لپٹ جائیں گے اور اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ چھلیڈی بڑی پریشان ہوئی کہ اب وہ کیا کرے۔ درخت کے سانپوں نے ابھی چھلیڈی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ درخت پر سے پرے ہٹ کر آڑ میں کھڑی تھی۔ آخر ایک ترکیب چھلیڈی کے مکار ذہن میں آ گئی۔ اسے منہ اوپر کر کے ہلکی سی پھونکار ماری اور چھلیڈی سے چھوٹے کالے سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔ اب وہاں چھلیڈی کی جگہ ایک چھوٹا سا کالا سانپ کنڈلی ماری بیٹھا تھا۔ یہ چھلیڈی ہی تھی۔ سانپ کے روپ میں چھلیڈی درخت کی طرف بڑھی۔ درخت کے قریب اس نے بھی دوسرے سانپوں کی طرح زبان نکال کر پھنکارنا شروع کر دیا۔ کسی سانپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ یہی سمجھے کہ یہ بھی ان کی طرح کوئی بدروح ناگن ہے۔ چھلیڈی بڑی خوش ہوئی کہ اب وہ درخت کے اوپر سے بدروح چڑیل کی کھوپڑی اتار لے گی، مگر اسے پتہ نہ تھا کہ ایک بہت بڑا خطرہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک اژدہا تھا، بہت بڑا اژدہا، جو ان تمام سانپوں کا، ان تمام بدروحوں کا سردار تھا، سردار بدروح تھا۔ اژدہے کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ کالا سانپ چھلیڈی ہے، جس نے سانپ کی شکل اختیار کی ہوئی ہے۔ جو ہی چھلیڈی سانپ کے روپ میں درخت پر چڑھنے لگی، اژدہا ایک زبردست پھنکار مار کر چھلیڈی کے سامنے آ گیا۔ درخت کے سارے سانپ پھنکار سن کر اژدہے کی طرف دیکھنے لگے۔ چھلیڈی جان بچا کر ایک طرف بھاگنے لگی تو اژدہے نے اپنا بہت بڑا منہ کھولا۔ منہ کے اندر سے 10-10 فٹ لمبی پتلی سی 2 شاخوں والی زبان نکلی اور تیزی سے سانپ نے چھلیڈی کو قابو کر کے لپیٹا اور اپنے منہ کے اندر ڈال کر منہ بند کر لیا۔ اژدہے کے منہ میں جاتے ہی چھلیڈی کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے سانس لینے کی بڑی کوشش کی، مگر سانس گھٹ گھٹ کر آ رہی تھی۔ پھر اژدہے نے اسے نکلا تو چھلیڈی سانپ کی شکل میں اژدہے کے گلے میں سے اتر کر اس کے پیٹ میں جا گری۔ اژدہے کے پیٹ میں جاتے ہی چھلیڈی بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ سانپ کے روپ میں موجود ہے اور اژدہے کے پیٹ میں پڑی ہے۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ اژدہے کے پیٹ میں اس کی پسلیاں محرابوں کی طرح بنی ہوئی تھیں۔ اژدہے کے پیٹ میں کئی الو اور چمگادڑوں کی ادکھائی لاشیں پڑی تھیں۔ یہ وہ الو اور چمگادڑ تھے جنہیں اژدہے نے تھوڑی دیر پہلے ہڑپ کر کیا تھا۔ چھلیڈی نے غائب ہونے کی کوشش کی، مگر وہ غائب نہ ہو سکی۔ فوراً سمجھ گئی کہ اژدہے کے پیٹ میں آنے کے بعد اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اس نے سانپ کی شکل بدل کر کسی چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کی تاکہ رینگ کر اژدہے کے منہ سے نکل جائے، مگر اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ سانپ سے کسی کیڑے مکوڑے کی شکل اختیار کر سکتی۔ چھلیڈی مایوس ہو کر وہیں بیٹھی رہی۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ اژدہے کے پیٹ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اتنے میں اسے کسی کے سس سس کرنے کی آواز سنائی دی۔ چھلیڈی نے گردن گھما کر دیکھا۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک سبز رنگ کا چھوٹا سا سانپ اس کو س کر کے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ یہ سب سانپ اژدہے کی پیڑ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ اژدہے کی پسلیوں پر سے اتر کر چھلیڈی سانپ کے بالکل پاس آ گیا اور سانپ کی زبان میں بڑی دھیمی آواز میں بولا، میں جانتا ہوں کہ تم سانپ نہیں ہو، تم چھلیڈی مردے کھانی ہو۔ میں نے ایک بار تمہیں تمہاری قبر میں دیکھا تھا، مگر تم کو اژدہے نے کیسے کھا لیا اور تم یہاں کیوں آ گئی؟ چھلیڈی نے جلدی سے سب سانپ کو بتایا کہ وہ بدروح چڑیل کی کھوپڑی لینے کے لیے آئی تھی، جو سانپوں کے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر لٹک رہی تھی۔ مگر بدقسمتی سے اژدہا سانپ نے اسے پہچان لیا اور ہڑپ کر گیا۔ چھلیڈی نے کہا، اژدہے کے پیٹ سے کیسے باہر نکلیں؟ سب سانپ نے کہا، میں بھی یہاں سے جان بچا کر نکلنا چاہتا ہوں، مگر کوئی ترکیب میرے دماغ میں نہیں آ رہی۔ چھلیڈی سانپ نے کہا،
کوئی ترکیب لڑاؤ، نہیں تو ہم کچھ دیر بعد اژدہے کے پیٹ میں گل سڑ کر مر جائیں گے۔ سب سانپ نے کچھ سوچنے لگا اور بولا، صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جب اژدہا سو جائے تو ہم اس کے منہ میں سے رینگ کر نکل جائیں۔ چھلیڈی نے کہا، مگر اژدہا کب سوئے گا؟ اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ سوئے تو اس کا منہ کھلا نہ ہو، بند ہو، پھر ہم کیا کریں گے؟ سب سانپ نے بولا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اژدہے نے اتنا کچھ کھا لیا ہے کہ اب وہ ہم سب کو ہضم کرنے کے لیے ابھی سونے والا ہے، اور اژدہے جب سو جاتا ہے تو اس کا منہ تھوڑا سا ضرور کھلا رہتا ہے۔ یہاں سے نکلنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اس میں ایک خطرہ ضرور ہے، اور وہ یہ کہ اگر سوتے میں اژدہے نے کسی وقت بھی منہ بند کر لیا تو پھر ہم زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ چھلیڈی نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اژدہے کے سو جانے کا انتظار کرتے ہیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دونوں سانپ اژدہے کے پیٹ میں ایک طرف اس کی ایک پسلی کے ساتھ لگ گئے اور اس کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ سب سانپ کا اندازہ درست نکلا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اژدہا ایک طرف کو رینگنے لگا۔ پیٹ کے اندر دونوں سانپوں کو فوراً پتہ چل گیا کہ سانپ رینگ رہا ہے۔ پھر وہ ایک جگہ پر رک گیا اور بالکل ساکت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں سانپوں کو اژدہے کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آواز اس کے پیٹ میں پیدا ہو رہی تھی اور انہیں صرف سب سانپ اور چھلیڈی ہی سن سکتے تھے۔ سب سانپ نے چھلیڈی سے کہا، چھلیڈی، اب موقع ہے، اژدہا سو گیا ہے، جلدی سے نکل چلو۔ میں آگے آگے چلتا ہوں، تو میرے پیچھے پیچھے آؤ، مگر خبردار آواز بالکل نہ نکالنا۔ سب سانپ نے اژدہے کے پیٹ میں اس کی گردن کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ چھلیڈی سانپ اس کے پیچھے پیچھے رینگ رہی تھی۔ اژدہا واقعی بے حد سدھ ہو کر سو رہا تھا۔ اس کے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ سب سانپ اب اژدہے کے گلے میں پہنچ گیا۔ یہاں آگے اژدہے کے دانت نظر آ رہے تھے، دو لمبے نوکیلے دانت جو مڑے ہوئے تھے۔ سب سانپ نے چھلیڈی کی طرف دیکھ کر گردن کے اشارے سے اژدہے کے دانت دکھائے اور آگے رینگنے لگا۔ چھلیڈی بھی پیچھے پیچھے چل پڑی۔ سب سانپ بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ رینگتا ہوا اژدہے کے دانتوں کے درمیان پہنچ کر رک گیا۔ چھلیڈی بھی اس کے پیچھے رک گئی۔ اژدہے نے خراٹے لیتے لیتے اچانک منہ بند کر لیا۔ اندر اندھیرا چھا گیا۔ دونوں سانپ وہیں دبک کر چمٹ گئے۔ ان کی قسمت اچھی تھی۔ اژدہے نے ایک دو خراٹے لینے کے بعد دوبارہ منہ تھوڑا سا کھول دیا۔ باہر کی روشنی دکھائی دینے لگی۔ سب سانپ رینگتا ہوا اژدہے کے منہ کی طرف سے باہر نکل گیا۔ چھلیڈی کا دل خوف کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ رینگتی اژدہے کے منہ سے باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی اس نے اطمینان کا سانس لیا اور تیزی سے ایک طرف کو بھاگی۔ سب سانپ زمین سے باہر نکلے ہوئے ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ چھلیڈی کے پاس آئی۔ چھلیڈی اس کے پاس آئی اور اس سے کہا، اژدہا گہری نیند سو رہا ہے، میری طاقت مجھے واپس مل گئی ہے، اب میں بدرو چڑیل کی کھوپڑی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہا اور چھلیڈی سانپ کی شکل میں ہی سانپوں کے درخت پر چڑھنے لگی۔ وہاں چھلیڈی کو صرف اژدہا ہی پہچان سکتا تھا کہ یہ سانپ نہیں، چھلیڈی مردے خانی ہے۔ درخت کے سارے سانپ اسے اپنے جیسا سانپ ہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے چھلیڈی کو کچھ نہ کہا۔ چھلیڈی رینگتی ہوئی درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر آ گئی۔ بدروح چڑیل کی سیاہ کھوپڑی اب اس کے سامنے تھی۔ چھلیڈی نے ایک نظر نیچے ڈالی۔ اژدہا اسی طرح گہری نیند سو رہا تھا۔ چھلیڈی نے ہلکی سی پھنکار ماری اور غائب ہو گئی۔ غائب ہوتے ہی اس نے کالی کھوپڑی کو درخت کی شاخ پر سے اتار کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ کالی کھوپڑی جیسے ہی درخت سے الگ ہوئی، سارے سانپوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ زور زور سے پھنکارنے لگی۔ اژدہے کی بھی آنکھ کھل گئی، سمجھ گیا کہ اس کے پیٹ سے چھلیڈی فرار ہو گئی ہے اور درخت کی کھوپڑی اس نے اتار لی ہے۔ اژدہا اتنے زور سے پھنکارا کہ سارا درخت ہل گیا۔ سارے سانپ چھلیڈی کی طرف دوڑ پڑے۔ انہوں نے غیبی حالت میں چھلیڈی کو دیکھ لیا، مگر چھلیڈی کھوپڑیوں والے درختوں سے اوپر ہوتی ہوئی تیزی سے ہوا میں اڑتی ہوئی غار کے اندر جا چکی تھی۔ اندر جاتے ہی اس نے غار کا منہ پتھر سے بند کر دیا اور جتنی تیزی سے اڑ سکتی تھی تنگ غار میں اڑتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی اور سیدھی دیوار کے گڑھے میں بدروح چڑیل کے پاس آ گئی۔ اسے کالی کھوپڑی دی اور کہا، یہ لے، میں تیری کھوپڑی لے کر آئی ہوں، اب اپنا وعدہ پورا کر اور تالاب پر سے اپنا طلسم واپس لے۔ بدروح چڑیل بڑی خوش ہوئی۔ اسے کھوپڑی اپنے سر کے اندر ڈال دی اور کہا، جا چھلیڈی، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تالاب کا طلسم میں نے ختم کر دیا ہے۔ چھلیڈی وہاں سے بھاگ کر تالاب پر آئی۔ آتے ہی تالاب میں اتر گئی، جلدی جلدی سے پانی میں نہائی۔ جب نہا کر باہر نکلی تو یہ دیکھ کر بڑی خوش ہوئی کہ اس کے جسم سے مرداروں کی بدبو نہیں آ رہی تھی۔ بدبو کچھ وقت کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی، اب وہ نستور جن کے گھر پہنچ کر اس کا لاکٹ اپنی مرضی سے کہیں رکھوا سکتی تھی اور نستور جن کو اس کی بو نہیں آ سکتی تھی۔
چھلیڈی وہاں سے سیدھی قبرستان میں اپنی قبر کے سوراخ کے اندر جا کر اپنی قبر میں لیٹ گئی۔ ابھی چھلیڈی نے لیٹ کر آنکھیں بند کی تھی کہ اسے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ قبر کے اوپر کسی کے بھاری قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی قبر کے اوپر چل رہا تھا۔ یہ کسی انسان کے قدموں کی آواز نہیں تھی۔ چھلیڈی نے اپنی ناک کو سکیڑ کر سونگا۔ ایک عجیب سی بو قبر کے سوراخ میں سے آ رہی تھی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ قبرستان کی خاموش فضا ایک بھیانک چیخ سے گونج اٹھی۔ یہ اس قدر دہشت ناک چیخ تھی کہ قبروں کے اندر پرانے مردوں کی ہڈیاں بھی لرز اٹھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔